بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن پہلے جامعۃ الرشید میں ایک فضلہ تربیتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے جامعۃ الرشید کے جو متعلقین حضرات تھے وہ تشریف لے گئے تھے۔ بہت اچھا پروگرام تھا، بہت مفید بھی رہا، لیکن پروگرام اپنے پیچھے بہت بڑے بڑے سوالات، بہت بڑے بڑے تنازع لے کر چل دیا۔ یہ ہر سال جب بھی یہ پروگرام کرتے ہیں تو کوئی ایسا خام خواہ ایسا متنازع کام یہ کر لیتے ہیں جو قابل تنقید ہوتا ہے، قابل اصلاح ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ان لوگوں نے تاثر یہ دیا کہ ہمارا مقابلہ جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ میں چند سوالات اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس وقت جب یہ جامعۃ الرشید الگ بورڈ بنا، اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا وجہ بنی کہ مفتی عبدالرحیم صاحب اور اس کے جو رفقا ہیں انہوں نے الگ بورڈ بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ ظاہر ہے وہاں پر یہ کہا گیا کہ بھائی یہ پرانا نصاب ہے، ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے مدرسوں کی روایت کہ ہم جب کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس میں علماء کرام کو بلاتے ہیں، جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ کے ساتھ ان کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں۔ جامعۃ الرشید نے جب یہ پروگرام کیا تو اس کے پیچھے چند سوالات چھوڑ دیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، علماء ہیں، ان میں کسی کو بھی دعوت نہیں دی گئی، چاہے اس کا تعلق مکتبہ علماء دیوبند کے ساتھ ہو، علماء دیوبند کے اکابر ہوں، بریلوی اکابر ہوں، اہل حدیث اکابر ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کو نہیں بلایا تھا، صرف اپنے متعلقین کو بلایا تھا۔ وہاں پر بات کرنے کے لیے مفتی عبدالرحیم صاحب کا مشن اور منشور اس کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ میں امت کے درمیان میں اتحاد چاہتا ہوں۔ اب اتحاد بورڈ الگ بنا کر، طریقہ کار الگ اختیار کر کے، وہاں پر ایک مولوی صاحب نے سوال کیا، مجھے بڑا تعجب ہوا، کہا کہ ہماری لڑائی چل رہی ہے دیوبند کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ میں حیران ہوا کہ یہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا شاگرد فاضل جامعۃ الرشید اٹھ کر کہتا ہے کہ ہماری لڑائی چل رہی ہے دیوبند کے ساتھ۔ بڑا تعجب ہوا، لیکن لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ اب دیوبند سے اس کی مراد وفاق المدارس العربیہ کے علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام کے علماء کرام، اور اس طرح دوسرے جو دیوبند مکتب فکر کی تنظیمیں اور جماعتیں، وہی مراد۔ کون سی لڑائی ہو رہی بھائی؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ لوگوں نے الگ بورڈ بنانا تھا، بنا دیا۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ علماء کرام کو نہ بلانے کی وجہ کیا تھی؟ دوسرا وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں، جو احمد شریف کو بلایا تھا، فوجی جو ہمارا ترجمان ہے اور بہت اچھی سیرت کا آدمی ہے، اس کو بلایا تھا تو اس پر لوگ سیکھ پائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر جو جامعہ ہوتا ہے وہ اپنے پروگرامات میں ایسے لوگوں کو ضرور بلاتا ہے جو جس سے فنڈنگ کی توقع ہوتی ہے اور جن سے پیسہ ملنے کے اور اعانت کی توقع ہوتی ہے۔ اب فرض کریں میں کسی مدرسے کا اگر ذمہ دار ہوتا تو میں اس علاقے کے چودھری کو بلاتا، اس علاقے کے جو ممبر اسمبلی ہے اس کو بلاتا، کسی سینیٹر کو بلاتا، تاکہ وہ کچھ فنڈنگ شنڈنگ کر دے۔ اسی طرح انہوں نے احمد شریف کو بلایا، مجاہد آدمی ہے، ظاہر ہے، تو اس کی طرف سے اگر تعاون ہو جاتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ
उलमा उन पर तनकीद इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने फौजी जो जवान है उसको बुलाया है, बल्कि इस पर बड़ी खुशी है और हम चाहते हैं कि मदारिस और फौज आपस में करीब हो जाए, करीब से करीबतर हो जाए, करीब तो है लेकिन करीबतर हो जाए। तो ये तासुर भी गलत है। असल जो बुनियादी इख्तिलाफ है जिसकी तरफ इस मौलवी साहब ने भी इशारा किया कि हमारी और देवबंद की लड़ाई जारी है, तो अब मैं उनसे पूछता हूं कि देवबंद तो अहलुस सुन्नत वल जमात है और आप कौन है जो उनके साथ लड़ाई लड़ते हैं? अगर ये सवाल आपके ज़हन में भी आता है और जामिअतुर रशीद के जो बुजुर्ग हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उसके जहन में, उसने भी नहीं ये नहीं कहा कि हमारे देवबंद के साथ कौन सी लड़ाई हो रही। भाई आप किस देवबंद की बात कर रहे हैं? देवबंदी तो हमें नहीं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उसने भी इस पर तबसरा करना है, बल्कि उसको झड़कना चाहिए था कि आप जामिअतुर रशीद के फाजिल होकर, और हमारा मिशन जो है इत्तिहाद उम्मत है और जो है जिद्दत की तरफ जाना है, हम मसलकों से निकलना चाहते हैं, आप कौन सी देवबंद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, वजह उसकी ये है कि अपने आप को ऊपर उठाने के लिए और लोगों के सामने लाने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये जो सवालात हुए मीठे खट्टे, ये सारे सवालात पहले से तय हो गए थे और बनाए गए थे कि आप ये सवाल करेंगे, आप ये सवाल करें, बाकी तो उनको इस बात पर ब्रीफ किया गया था और उन्होंने उठकर वही सवालात किए। आम लोगों को वो तलख लगते हैं, देखने वालों को, लेकिन जो करने वाला है और जिससे किया जाता है वो जानते हैं कि सवालात तो हमने बना के दिए कि ये सवालात करो। तो इस तरह के हितकंडू से उम्मत के अंदर तफरीक पैदा करना और उम्मत में इंतशार पैदा करना, ये हम तो समझते हैं कि ये इंतशार है, इत्तिहाद नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।